السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ دوستوں، آج آپ کو معلوم ہے 19 فروری کا دن ہے۔ 19 فروری ایک ایسا دن ہے جس دن ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جس کو دنیا عالمی سفیر امن شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے جانتی ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری 1000 سے زائد کتب کے مصنف ہیں اور انہوں نے مختلف موضوعات پر، جس میں اخلاقیات ہیں، معاشیات ہیں، قرآنیات ہیں، سیاسیات ہیں، ہر موضوع کے اوپر کم و بیش 7000 سے زائد لیکچرز ریکارڈ کروائے جو دنیا بھر کی مختلف یونیورسٹیز میں ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے لیکچرز بھی ہیں، خطابات ہیں جو 100 گھنٹے کی سیریز پر ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی جو شخصیت ہے وہ ایک ہمہ جہت شخصیت ہے۔ آپ نے علم حدیث پر بہت زیادہ کام کیا۔ علم حدیث کے اوپر آپ کی کم و بیش 200 سے زائد کتب جو ہیں طبع ہو چکی ہیں، جس میں آپ نے صدیوں سے عقائد پر جو پڑی ہوئی گرد تھی اس گرد کو صاف کیا، خصوصاً ادب صحابہ کے اوپر، صحابہ کی شان کے اوپر جو لوگ طعن کرتے تھے ان کو منہ توڑ جواب دیا، علمی رد کیا، اور اس کے بعد جو ہے اہل بیت کی محبت، اس کے اوپر آپ نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اہل بیت اطہار کی جو شان ہے، جس میں حسنین کریمین علیہ السلام اور مولا کائنات امام علی المرتضیٰ علی بن ابی طالب علیہ السلام، خصوصاً جب اس کے اوپر بات آتی ہے، بہت ساری مرویات ہیں جو بتایا جاتا ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ سے مروی روایات جو ہیں اس کی جو تعداد ہے آپ سے قبل وہ تقریباً 600-700 کے قریب بتائی جاتی ہے، اور جب یہ تقریباً 300 سے 400 کہہ لیں یا 500 کہہ لیں یا 600 کہہ لیں 600 سال قبل، اس سے لے کر آج تک جو ہے یہ صدیوں کا کام تھا جو شیخ الاسلام نے کیا اس باب میں، اور آپ نے براہ راست احادیث کو گننا شروع کیا، ان کی جو مولا علی سے روایات کی احادیث کی جو تعداد ہے، تو جب آپ نے اس کو براہ راست کاؤنٹ کیا تو اس کی اس وقت جو تعداد ہے، جب آپ نے مسند امام علی بن ابی طالب اس وقت چھپنے کے لیے پرنٹنگ پریس میں جا چکی ہے، اس وقت آپ نے یہ بتایا ہے اور براہ راست اس کو جو کاؤنٹ کیا تو وہ عدد ہوئے 14000 احادیث، جس سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت علی آپ نے صدیوں سے جو قرض تھا امت پر اس کو چکایا ہے، اور اس باب میں آپ نے بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ کیا۔ 14000 احادیث کا جو مجموعہ مسند امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نام سے زیر طبع ہے اور پرنٹنگ کے لیے پرنٹنگ پریس میں جا چکا ہے۔ اس سے پہلے جو احادیث تھی وہ کم بتائی جاتی تھی، لیکن آپ نے اس پر کام کیا۔ آپ کو امام سیوطی کے بعد، امام جلال الدین سیوطی کے بعد جس شخص نے اسلام کا علمی سطح پر کام کیا وہ ڈاکٹر طاہر القادری کی شخصیت ہے۔ امام سیوطی کی چھوٹی بڑی جلال الدین سیوطی، جو آپ کی تصانیف و تالیفات کی جو تعداد ہے وہ 600 بنتی ہے، جس میں چھوٹے رسائل بھی اور بڑی کتب بھی ہیں۔ اس کے بعد جو اسلام کی جو 1200 سال کی جو علم کی تاریخ ہے، اتنا بڑا ذخیرہ علم جو ہے وہ اس کی سعادت میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے حصے میں آئی کہ آپ کی جو کتب چھپ کے مارکیٹ میں آ چکی ہیں وہ 600 ہے، اور باقی جو ہے 600 جو کتب ہیں وہ زیر طبع ہے اور طباعت کے مختلف مراحل میں، اور اس کے علاوہ آپ ہسٹری میں، تاریخ میں پہلی شخصیت، دنیا میں جتنی بھی مسلمان یا غیر مسلم جو شخصیات، علمی شخصیات آئی ہیں، ان میں آپ واحد شخصیت ہیں کہ جن کی زندگی میں ان کی شخصیت پر، ان کے نظریے پر، ان کے فلسفے پر، ان کی تعلیمات پر PhDs کی ڈگریز ہو چکی ہیں، جس میں یورپ محمد طاہر القادری تاریخ کی پہلی شخصیت، مسلمان اور غیر مسلم مفکرین میں اور غیر مسلم شخصیات میں جو علمی شخصیات ان سب میں اب پہلی شخصیت ہے کہ جن کی زیبا شمول علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح ان جیسی شخصیات ہیں کہ آپ کی زندگی میں، آپ کی شخصیت پر دنیا کی 25 سے زائد یونیورسٹیز میں PhDs ہو چکی ہیں، جن میں یورپ، امریکہ، برطانیہ، ایران، بنگلہ دیش، یہ تمام ممالک ہیں
جدھر آپ کی شخصیت پر اور خصوصی طور پر جامعۃ الازہر جو عالم اسلام کی 1200 سال کی تاریخ کا سب سے بڑا علمی مرکز ہے، ادھر آپ کی شخصیت پر جو ہے الموسوعۃ القادریہ کے نام سے ایک انسائکلوپیڈیا تیار کیا جا رہا ہے جو 25 جلدوں پر ہے۔ یہ بھی آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ جو آپ کی کتب ہیں وہ بطور نصاب یورپ میں اور جامعۃ الازہر مصر جو ہے اس کی جو یونیورسٹی ہے اس میں جو ہے پڑھایا جا رہا ہے، اور آپ کی جو اسانید ہیں احادیث کی وہ آپ سے روایت کی جاتی ہیں، آپ سے سند کے طور پر، اور ایک وقت تھا آپ کو یہ بھی ایک اعزاز حاصل ہے، اور یہ بطور پاکستانی پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانیوں کے لیے بھی ایک باعث فخر بات ہے کہ جب یورپ نے عالم کفر نے مسلمانوں کو 9/11 کے بعد پاکستان اور مسلمانوں کو اور اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، اور وہ وقت تھا کہ جب وہ اسلام کو ایک دہشت گرد دین بنانا چاہتے تھے اور اسلام کے اوپر پابندیاں نافذ کرنا چاہتے تھے، وہ وقت تھا جب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے عالم کفر کو ان کی زبان آیا کہ اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کا دین نہیں ہے، اور اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ ڈیلنگ کیا جائے، مت جوڑا جائے۔ جتنی بھی آپ نے پھر برملا اس چیز کا بھی اظہار کیا اور اظہار لا تعلقی کیا کہ جتنے بھی انتہا پسند گروہ ہیں، دہشت گرد تنظیمات ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے، کوئی فعل کا مرتکب ہوتا ہے جو دہشت گردی کا، خود کش بمباری کا مرتکب ہوتا ہے، تو وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر وہ کرتا ہے تو وہ مجرم۔ آپ نے یہ چیز بتائی، اور اس چیز کو آپ نے پوری دنیا میں بتایا، اور 600 سے زائد صفحات پر مشتمل آپ نے فتویٰ آن ٹیرر اینڈ سوسائڈ بامبنگ کے نام سے دہشت گردی کے خلاف فتویٰ بھی دیا، جس کو پوری دنیا میں سراہا گیا، اور آپ کی ان امن کی خدمات کی بنیاد پر اقوام متحدہ UN نے فلحال کو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی امن اور بین المذاہب ہم آہنگی اور رواداری کی تعلیمات سے متاثر ہو کر، اور ان تعلیمات کے وجہ سے آپ کو اور منہاج القرآن کو اسپیشل اور خصوصی جو مشاورتی درجے کا اسٹیٹس ہے وہ اقوام متحدہ میں منہاج القرآن کو حاصل ہے، اور آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے دنیا کی مختلف ممالک خصوصاً یورپ، آسٹریلیا، ان کی پارلیمنٹ سے بھی خطاب کیے جو کہ کسی بھی اعزاز سے کم نہیں۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے دہشت گردی کا نہ صرف فتویٰ دیا بلکہ اس کے بعد آپ نے 25 جلدوں پر امن نصاب بھی دیا، جو کہ دہشت گردی کا متبادل بیانیہ تھا امن نصاب کے نام پر، جو آپ نے سول سوسائٹی، وکلاء، ججز، انٹیلیجنس اور جتنے بھی افراد ہیں زندگی کے، ان کے لیے وہ نصاب کے طور پر دیا۔ اس کے بعد آپ نے جو آپ کی سب سے بڑی خدمت تھی قرآنیات کے حساب سے، وہ تھی قرآن کی انسائکلوپیڈیا، جو کہ 8 جلدوں پر آپ کی نصف صدی سے زائد کے قرآن پاک کے مطالعہ کا نچوڑ تھا، اور اس میں سے کم و بیش 5000 بڑے مضامین اور اس کے جو چھوٹے چھوٹے جو اگر مضامین کیے جائیں تو 20,000 سے زائد بنتے تھے۔ وہ آپ نے ایک ترتیب دیا جو کہ قرآن فہمی اور قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اور قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ کی بہت بڑی خدمت تھی۔ اس کے بعد الغرض آپ کی خدمات کو جتنا بھی بیان کیا جائے وہ کم ہے۔ آپ ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں، آپ کی جو خدمات ہیں زندگی کے ہر شعبے میں ہیں اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے یکساں ہیں۔ آپ نے ایک فلاحی ریاست کا خاکہ پیش کیا جس میں آپ نے ملک پاکستان کا جو آئین ہے اس کے پہلے 40 آرٹیکلز کا مطالبہ کیا کہ ان کو نافذ کیا جائے، جو کہ عوام کے حقوق کے متعلق ہے، جن میں آپ کا سر فہرست جو باتیں تھیں وہ یہ تھی کہ بے روزگار کو روزگار دیا جائے، لوگوں کو انصاف ان کی دہلیز پر دیا جائے، ان کے جو بیسک نیسیسریز ہیں، بنیادی ضروریات زندگی ہیں، جن میں جان، مال، عزت، آبرو، روٹی، کپڑا اور مکان، یہ سب چیزیں ریاست کی ذمہ داری ہیں۔ یہ آپ نے ایک ایسا خاکہ پیش کیا تھا جو مواخات مدینہ اور ریاست مدینہ کی طرز پر تھا۔
الغرض آپ نے ہر شعبے میں ملک اور قوم کی خدمت کی۔ آپ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو نہ صرف سالوں میں، نہ مہینوں میں، نہ زمانوں میں، بلکہ صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر صدیاں جو ہیں آپ پر تحقیق کرتی ہیں، اور زمانے جو ہیں آپ کو یاد رکھتے ہیں۔ شاید ایسی ہی شخصیت کے لیے علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔